نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مسلمان کوئی درخت لگائے اور اس میں پھل یا چارے سے کوئی انسان یا جانور کھائے تو بونے والے کے لیے وہ تا قیامت باعث ثواب صدقہ ہوگا۔ ہاں اللہ کے بندو، علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے شفا اور دوا رکھی ہے۔ خدا عزوجل نے کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نہیں بھیجی، جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو۔ جس نے جاننا چاہا اسے بتایا اور جس نے پرواہ نہ کی اسے ناواقف رکھا۔ جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت سے مطابقت رکھیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ کسی خالی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا کہ آدمی کا خالی شکم پورا بھرنا۔ انسان کی موت کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ، علم نافع، صالح اولاد۔ حضرت علی نے فرمایا بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ ایک درجی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں بھی تھا۔ دائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کی روٹی اور خشک گوشت اور کدو لوکی کا بنا سالن پیش کیا۔ میں نے کھانے کے دوران دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے ارد گرد سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں لوکی سے رغبت پیدا ہو گئی۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم ہانڈی پکانے کے لیے تیار کرو تو اس میں زیادہ مقدار میں کدو لوکی ڈال دو، اس لیے کہ کدو لوکی رنجیدہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کدو لوکی کا استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکی کھاؤ کہ یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اچھی صحت کی دعا مانگو۔ پختہ ایمان کے بعد اچھی صحت کا مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ رک کر سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح فرحت اور صحت حاصل ہوتی ہے اور پیاس بجھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہضم کرو اللہ کا نام لے کر، اور کھانا کھا کر فوراً سونے مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کہ جس طرح اپنا معدہ بھر لیتی ہے وہ غلط ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ معدے میں 1/3 غذا رہے، 1/3 پانی اور باقی 1/3 سانس لینے کی آسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیمار کے کمرے میں داخل ہوتے ہو تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتے کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھو اور پوچھے ہو کہ وہ اب کیسا محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کا کھانا ضرور کھاؤ، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطانی عمل ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی کی جاتی ہے، لہذا جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بہترین دوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے منقع موجود ہے جو چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور بلغم نکالتا ہے۔ منقع اور کھجور بیک وقت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقع بھگویا جاتا تھا، وہ یہ شربت اس روز پیتے، اگلے روز پیتے اور بعض اوقات اس کے اگلے روز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ منقع کے 21 دانے کھائے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن میں ڈر لگتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔